جس طرح ایک پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہی انسان کی زندگی کی ایک مثال ہے کہ انسان اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے اور بالآخر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ یہ اس بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی۔ اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا فرق ہے، اتنی ہی تیری زندگی ہے۔ لہٰذا تم اپنی زندگی اس طرح سے گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہوا ہے کہ تم دنیا میں ایک امتحان گاہ میں ہو۔ یہ دنیا سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ مگر افسوس ہم نے اس کو چراغ گاہ بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے۔ اس کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے اور ایک جہنم میں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے، اس کو اس کا جنت کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، تو اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا ایک مٹی کے گارے سے بنی ہے اور فنا ہونے والی ہے، اور جنت سونے اور چاندی کی بنی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ ہماری دنیا کی زندگی ہے 150 سال اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور ایک پرندہ 1000 سال بعد آئے اور ایک دانہ کھائے اور پھر 1000 سال بعد آئے اور دوسرا دانہ کھائے اور پھر 1000 سال بعد آئے اور تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم نے اتنا وہاں جا کر رہنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے دن کی ترتیب کیا ہے۔ ہم تو اپنے 24 گھنٹے کا اسکیجول ایسے بناتے ہیں کہ جیسے ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے اور آخرت کی تیاریاں کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اور یہ دھوکہ صرف جاہلوں کو یا ان پڑھوں کو نہیں آتا، یہ پڑھے لکھے عقل مندوں کو بھی لگتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو جائیں گے کہ نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ غور کریں تو آج کا ہر انسان اپنی دنیاوی جنت کو سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، میرا بزنس ایسا ہو، بیوی ایسے ہو، بچے ایسے ہوں، گاڑی ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک جنت سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے، دنیا میں تو ہم سب تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ آج ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جس عورت کو دیکھ لو، جس مرد کو دیکھ لو، اس کے ذہن میں یہی فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہماری سوچ تو ہے ہی دنیا کی۔ اسی لیے جب مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ کوئی نہیں رو رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نیک آدمی تھا، وفات کے قریب گھر کے سارے لوگ رونے لگے۔
اس نے والد سے کہا کہ ابو کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے، اب میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اب جب میرا وقت آیا کہ تم میری خدمت کرو، تم جا رہے ہو۔ بیوی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے خاوند ہیں، آپ فوت ہو گئے تو میری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا۔ بچوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سر کا سایہ ہیں اور ہمارا سایہ ختم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو تم میں سے کوئی نہیں رو رہا۔ رونے والے بھی اپنے لیے روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی نہیں روتا الا ماشاء اللہ۔ اس لیے آج وقت ہے تیاری کرنے کا۔ جیسے اسکول میں امتحان ہوتا ہے، ایک اے پیپر ہوتا ہے اور ایک بی پیپر ہوتا ہے، دونوں میں پاس ہو جائیں تو بس اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ قبر میں جائیں گے تو اے پیپر ہوگا اور اس میں 3 کوشچنز پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے۔ اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر اس کا بی پیپر لیا جائے گا، اور بی پیپر کے اندر 4 کوشچنز ہوں گے۔ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کدھر سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جو اے پیپر بی پیپر دونوں میں کامیاب، اس کو پھر اللہ رب العزت جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہمیں تو ان سوالوں کے جوابات کا پتہ ہے تو ہم موت کے وقت جواب دے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے زندگی گزاری ہوگی ویسا ہی انسان قبر میں جواب دے سکے گا۔ جس نے دنیا میں نمازیں ہی نہ پڑھیں، جو بے پردہ پھرتی رہیں، جس نے غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، جب یہ قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کا طرز زندگی ہی اور تھا تو اسلام کا نام لے ہی نہیں سکیں گے، کیسے لیں گے؟ جو بے پردہ پھرتی تھیں وہ کیسے کہہ سکیں گی کہ میں نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہوں؟ ان کی تعلیمات کو اپنایا ہی نہیں، ان کی سنتوں پر دھیان ہی نہیں دیا، تو کیسے جواب دے سکیں گی؟ تو اس لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں پر وہ نہیں پڑھ پاتے۔ آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا ہے، ہم چاہیں تو ہم ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس عورت نے یا جس مرد نے جیتے جی کلمہ پڑھا ہی نہیں، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زبان میں کلمہ کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں، دنیا کے فیشن ہر وقت زبان پر ہیں، تو موت کے وقت کلمہ اچانک کیسے جاری ہو جائے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں۔